اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم صفحہ نمبر 29 پر پہنچ چکے ہیں بحمد للہ تعالی. توفیقات پروردگار عالم سے الحمد للہ تعالی اور خاص تائید محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے انداز تربیت و تبلیغ. جب اولاد کی تربیت کرنی ہو، کسی ادارے میں اساتذہ نے بچوں کی تربیت کرنی ہو یا فورسز کی تربیت کرنی ہو یا کسی بھی شعبے میں کسی کی تربیت کرنی ہو، تو آپ کی تربیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے. اور تبلیغ کا انداز، جب آپ دین مبین اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہیں تو آپ کو کون سا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے اور کس طریقہ کار کو اپنانا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور مواعظ حسنہ کے ساتھ، یعنی خوبصورت مواعظ اور خوبصورت گفتگو کے ذریعے. ایک طریقہ عمل بھی ہے کہ عمل کے ذریعے زیادہ اثر ہوتا ہے دوسروں پر، کہ آپ عمل کے ذریعے دوسروں کو تبلیغ کریں اور ان کی تربیت کریں. یعنی خود عملی طور پر نماز پڑھیں، دوسرا دیکھنے والا ایک دن آپ کو دیکھے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے دن دیکھے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، تیسرے دن بالآخر اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے. یہ شخص ہے، اسے بھی نیند آتی ہے، اس پر بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے بھی سکون اچھا لگتا ہے، لیکن اپنے نرم بچھونوں کو چھوڑ کر کے یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. سردی ہو، شدید سردی ہو، اور نرم اور گرم بستر سے نکل آتا ہے اور خداوند متعال کو یاد کرتا ہے، اور نہ سردی نہ گرمی کو دیکھتا ہے. تو یہ ہے عملی تبلیغ، اور یہ انداز تبلیغ و تربیت جو ہے یہ سب سے احسن اور خوبصورت ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو آئیے ہم اس کے انداز تربیت و تبلیغ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کہ کس انداز سے ہم نے تربیت کرنی ہے اور کس انداز سے ہم نے تبلیغ کرنی ہے. توجہ کریں کتاب کی طرف. تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچا دینا، کسی چیز کو بھی، کسی پیغام کو دوسرے تک پہنچا دینا تبلیغ کہلاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو، یعنی وہی پیغام جو میں نے تمہیں دیا ہے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ سب تک پہنچا دو، جو اعلان غدیری ہوا. اور تبلیغ اسلام یہ ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیں. ہم اپنی زبان میں قریباً اسی مقصد کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، نصیحت. یہ بھی تبلیغ کا مفہوم ادا کرتا ہے. نصیحت کے لفظی معنی ہے خیر خواہی، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان بھی ہے، الدین النصیحہ، یعنی دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، دین نام ہی نصیحت کا ہے۔ اس خیر خواہی اور نصیحت کا دائرہ ہر شخص تک پھیلا ہوا ہے اور اس کا فیضان پوری انسانیت کو ملنا چاہیے۔ خیر خواہی کی انتہا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تکلیفیں اٹھا کر اور اذیتیں جھیل کر لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کی پوری کوشش کی، اور اس کے باوجود بھی اگر جہنم کی طرف کوئی چلا جائے تو وہ اس کا اپنا قصور کہلائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس میں گر کر ہلاک ہونے سے بچا لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث پہ رسالت کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ایک معلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تعلیم و تبلیغ بھی فرمائی اور اس کے مطابق امت کی تربیت اخلاق بھی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ میں دین کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، انما بعثت معلما، وہیں یہ بھی فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچا۔ آئیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ کس خوبصورت انداز میں سر انجام دیا۔ معذرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکیمانہ انداز تبلیغ و تربیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، ارد گرد صحابہ کی محفل جمی ہوئی ہے۔ حاضرین کو پوری طرح متوجہ دیکھ کر محسن انسانیت ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر تو کوئی میل کچیل باقی نہ رہے گا۔ فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ معذرت۔ کون ہوگا جو اس حکیمانہ انداز تربیت و تبلیغ سے متاثر ہوئے بغیر رہا ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں ایک دن کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے، موسم خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے ٹہنیوں سے خود بخود جھڑ رہے تھے، گر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لیں اور انہیں ہلایا تو پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں میرے مولا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب ایک مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسا دل نشین اور پرتاثیر ہے یہ انداز تربیت و تبلیغ۔ جب یہ پتہ ہو کہ کہنے والے نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا
تو کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو تبلیغ کو قبول نہ کرے۔ بات صرف اخلاق و وعظ و نصیحت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس اور چلتی پھرتی حقیقت کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کی مثالیں دے کر دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام ہی سلامتی والا سیدھا راستہ ہے۔ اس مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور ایک خاص منزل تک کی طرف ایک سیدھی جا رہی اور اپنا راستہ بآسانی اور کامیابی سے طے کر رہی تھی۔ اس سے ہٹ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آڑی ترچھی لکیریں بھی کھینچی اور کھینچ کر دکھایا کہ ان کے ذریعے انسان کو منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلامتی کا راستہ صرف درمیان والا سیدھا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن اور حل بھی بتایا ہے کہ کن لوگوں کا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا خاص انعام ہوا ہے، جو انعام یافتہ ہستیاں ہیں۔ انعام یافتہ ہستیاں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی خاکے کے ذریعے زندگی کی بہت سچائی واضح فرما دی۔ توجہ کریں، کتاب کی طرف توجہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا، مٹھی بند کی اور ساتھ والی دو انگلیاں ایسے مٹھی بند کی اور ساتھ والی دو انگلیاں اپنے ذہن نشین یہ کرانا مقصود تھا۔ دو انگلیاں اٹھائی اور ساتھ یہ فرمایا کہ یتیم کی سرپرستی اور امداد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں قریب قریب ہوں گے، اسی طرح جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ کون مسلمان ہوگا جو یہ آرزو نہ کرے کہ اسے جنت بھی مل جائے اور جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نصیب ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے، بات کی مناسبت سے آواز لہجے میں تیزی یا نرمی اختیار فرماتے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بھی کوئی سوال کرتے اور کبھی کسی سوال کو بار بار دہراتے، بات لمبی نہ کرتے، تھوڑے سے وقت اور مختصر لفظوں میں پورا مفہوم ادا کر دیتے۔ گفتگو میں الفاظ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا۔ الفاظ نہ ضرورت سے کم ہوتے نہ ضرورت سے زیادہ۔ کسی کا نام لے کر اسے براہ راست مخاطب کر کے تنقید نہ فرماتے۔ کسی شخص کو سمجھانا ہو تو بالعموم نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے وہ بات بیان کر دیتے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ گفتگو میں عام طور پر ایک مسکراہٹ شامل رہتی۔ کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو بیٹھتے۔ بات بات سے محبت کا رس اور خلوص و خیر خواہی کا سچا جذبہ ٹپکتا تھا۔ کوئی بات غیر معقول اور دلیل سے خالی نہ ہوتی تھی۔ حکمت تبلیغ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مبلغ و مربی کے اپنے سیرت و اخلاق میں ایسا حسن ہو کہ ملنے جلنے والوں کے دل اس کے لیے احترام و محبت کے جذبات سے لبریز ہوں اور وہ اس کی بات پوری توجہ سے سننے کے لیے بے تاب ہوں۔
گفتگو ایسے وقت پر کی جائے جب لوگ اسے سننے کے لیے آمادہ ہوں. اگر لوگ متوجہ نہ ہوں تو مناسب وقت کا انتظار کیا جائے. کلم الناس علی قدر عقولہم. اور پھر کوئی دلچسپ اور اہم سوال کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی جائے تاکہ سب لوگ آپ کی بات سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائیں. گفتگو سادہ اور آسان الفاظ میں کی جائے جو مخاطب کے ذہنی سطح کے مطابق ہو، وہ اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے. اور پھر انداز بیان ایسا دلچسپ اور شیریں ہو کہ بات خود بخود دو لوگوں کے دلوں میں اتری چلی جائے. اپنا مدعا ایسی مثالوں کے ساتھ بیان کیا جائے جن سے بات ذہن نشین ہونے میں بھی مدد ملے اور اس میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے. جو کچھ کہا جائے وہ بالکل صحیح اور حقیقت کے عین مطابق ہو اور مخاطب محسوس کرے کہ اس پر عمل کرنے میں خود ہی اس کا فائدہ ہے. اور آخری بات یہ کہ کلام میں اختصار ہو، یعنی کلام مختصر ہونی چاہیے، زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے. بات اتنی لمبی نہ ہو کہ سننے والے اکتا جائیں اور توجہ قائم نہ رہ سکے. یہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تبلیغ کا کمال ہی تھا، جس نے چند سال میں عرب کی پوری سرزمین کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور سے منور کر دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تبلیغ و تربیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک طرف انسانیت کی ہمدردی، غم گساری کے جذبات سے لبریز ہو کر اسے دوزخ کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے ہمارے دل بےتاب ہوں، دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کر کے انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے پوری دردمندی اور خلوص کے ساتھ تبلیغ و تربیت میں لگ جائیں. یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا. اب مشقی سوالات کی طرف پڑھتے ہیں. دروازے پر نہر کی مثال سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 وقتہ نماز کی اہمیت کیسے واضح فرمائی. اس سبق کے اندر جو 5 وقتہ مثال دی گئی ہے وہی پیراگراف لکھنا ہے، نہر کی جو مثال دی گئی. دوسرا سوال، دروازے اور نہر والی اس مثال میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہمیں بر وقت نماز پڑھنی چاہیے اور 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے اور 5 وقت باوضو اور باطہارت رہنا چاہیے، یعنی جسم کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے. آپ نے ایک خزاں رسیدہ درخت کی مثال سے حضرت ابو ذر کو کیا بات ذہن نشین کرائی؟ تو حضرت ابو ذر کو جو ساتھ لے کر گئے تھے اور وہاں پر ٹہنی کو پکڑ کر جب وہ ٹہنی سے پتے گر رہے تھے، وہ والی مثال یہاں پر لکھنی ہے کہ جس طرح یہ گر رہے ہیں اسی طرح جو ہے گناہ جھڑتے ہیں ایسے شخص کے، ٹھیک ہے، کہ جو بندہ اللہ کے احکام پر پورا اترتا ہے، جو بندہ نماز وقت پر پڑھتا ہے، جو بندہ وہی جو پیراگراف ہے اس پیراگراف کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس پیراگراف کے مطابق اس کو لکھنا ہے کہ گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں. یہ میں بلکہ پڑھ بھی دیتا ہوں، بہتر یہی ہے کہ آپ کے لیے آسانی کے لیے. حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں ایک دن کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے. موسم خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے ٹہنیوں سے خود بخود جھڑ رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لیں اور انہیں ہلایا تو پتے تیزی سے جھڑنے لگے. رسول اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں. تو یہ والا اس کا جواب بنتا ہے. یتیم کی کفالت اور صراط مستقیم کی مثالیں بیان کریں. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں قریب قریب ہوں گے
اور صراط مستقیم والا وہ پیراگراف جو اوپر میں نے پڑھایا ہے وہ لکھنا ہے، اور اپنی طرف سے اپنے کانسیپٹ سے بھی اگر آپ لکھنا چاہیں تو وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن موضوع سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت و تبلیغ کے نمایاں خط و خال بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تبلیغ لکھنی ہے، اور اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معذرت کے ساتھ حکمت تبلیغ، اور ساتھ آپ نے لکھنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکیمانہ انداز تبلیغ۔ یہ دونوں پیراگراف آپ نے لکھنے۔ آگے خالی جگہ ہیں۔ تبلیغ کے معنی ہیں ڈیش دینا۔ تبلیغ کے معنی کیا ہیں؟ تبلیغ کے معنی ہیں پہنچا دینا، ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے پہنچا دینا۔ دین نام ہی ڈیش کا ہے، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے یا نصیحت کا ہے، دونوں لکھ سکتے ہیں۔ میں معلم بنا کر ڈیش گیا ہوں، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بات اتنی ڈیش نہ ہو کہ سننے والے اکتا جائیں، بات اتنی لمبی یا طویل نہ ہو کہ سننے والا اکتا جائے۔ میں اور ڈیش کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ مختصر جوابات ہیں آگے۔ نصیحت کا مفہوم بیان کریں۔ اب یہاں پر آپ نے نصیحت کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے کہ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے کون سا طریقہ کار اپنانا ہے۔ جو طریقہ کار نصیحت ہے، نصیحت کس انداز سے کرنی ہے، خاموشی سے کرنی ہے، عمل سے کرنی ہے، یا بول کر کے کرنی ہے۔ اگر بول کے کرنی ہے تو کون سا انداز ہونا چاہیے۔ مکارم اخلاق کے حوالے سے بتائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے مبعوث کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ایک یہ ہے، اور بعثت انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ جواب۔ مکارم اخلاق کا جواب زیادہ موزون ہے، انما بعثت معلما کے ساتھ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نقطۂ کمال تک پہنچا دوں۔ یہ زیادہ موزون ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ یہی جواب دیں۔ صراط مستقیم سمجھانے کے لیے آپ نے کیا انداز اختیار فرمایا؟ وہی لکیروں والی مثال آپ نے دینی ہے کہ کچھ ٹیڑھی ترچی لکیریں اور ایک بالکل سیدھی ہے جو اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی، وہی لکھنا ہے۔ یتیم کی کفالت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں، یعنی اپنے ہاتھ کو ایسے بند کیا، دو انگلیاں اوپر کی فرمائیں اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ کسی کا نام لیے بغیر سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ جب بھی انداز تبلیغ و تربیت کریں گے تو بغیر نام لیے، یعنی کسی کا نام آپ نہیں لیں گے نام لیے، تاکہ اسے محفل کے اندر شرمندگی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس کو بھی یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا درس، بلکہ یہ تمام دروس مکمل ہوتے ہیں۔ یہاں تک یہ پیٹرن ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، کتاب اپنے پاس رکھا کریں، کاپی رکھا کریں، اور یہ دروس سن کے اس کے بعد اس کو پر تطبیق کریں، اس کو دیکھیں، غور کریں، مشقی سوالات حل کریں، نیٹ کاپی لکھیں، اور انشاءاللہ پھر جب پیپر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پیپر میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کا پیٹرن یہی ہے جو میں نے پچھلے درس میں بتا دی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔